کیا $2.5 کروڑ اتنا بڑا انعام کسی کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے سب سے قریبی ساتھی اپنے لیڈر کے ساتھ غداری کر جائے؟ میڈیا رپورٹس تو یہ بتاتی ہیں کہ امریکی فوج عراق میں 9 مہینے سے صدام حسین کو تلاش کر رہی تھی۔ $25 ملین کا انعام بھی رکھا تھا، بہت بڑی رقم تھی، لیکن صدام کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب دیکھیں، ان کی جو یہ عدم موجودگی تھی، اس سے حامیوں کو تو امید تھی کہ وہ جلد واپس آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن جو نئی عراقی انتظامیہ تھی اور امریکی فوج، ان کے لیے تو بہت ضروری تھا کہ صدام یا تو پکڑے جائیں یا مارے جائیں، تاکہ یہ جو مزاحمت تھی اس کو کسی طرح کچلا جا سکے۔ صدام نے بھی احتیاط کی تھی، اپنے پرانے گارڈز ہٹا دیے تھے، صرف چند بالکل قابل بھروسہ قبائلی محافظ رکھے تھے۔ ان میں سب سے اہم تھے جنرل محمد ابراہیم السلئی۔ امریکی ان کو فیٹ مین کہتے تھے، اور امریکیوں کا ماننا تھا کہ اگر فیٹ مین ہاتھ آ گیا تو سمجھیں صدام تک پہنچ گئے۔ دسمبر 2003 میں کئی ناکام چھاپوں کے بعد امریکیوں نے کچھ مخبر پکڑے جن کا تعلق فیٹ مین سے تھا۔ وہیں تفتیش کے دوران یہ ایک بڑی کامیابی ملی۔ پتہ چلا کہ پکڑے گئے لوگوں میں خود جنرل ابراہیم بھی شامل ہیں۔ پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کچھ نہیں بتایا صدام کے ٹھکانے کے بارے میں۔ لیکن کیا یہ واقعی صرف پیسے کا لالچ تھا، یا شاید امریکی قید سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا تھا انہیں؟ صورتحال اتنی سادہ تو نہیں لگتی۔ نہیں، یقیناً پیچیدہ تھی، لیکن جب دھمکیوں کے ساتھ وہ $2.5 کروڑ کا انعام سامنے رکھا گیا تو آخرکار جنرل ابراہیم نے صدام کے ایک عارضی ٹھکانے کا پتہ بتا دیا۔ صدام وہ تو مسلسل جگہ بدل رہے تھے، اکثر رات کو دریائے دجلہ کے کنارے کشتی میں یا تنگ گلیوں سے صرف 2 یا 3 محافظوں کے ساتھ، اور جنرل ابراہیم ان چند لوگوں میں تھے جنہیں ان ٹھکانوں کا پتہ ہوتا تھا۔ تو اسی معلومات پر امریکی فوج بغداد سے کوئی 175 کلومیٹر دور تقریت کے قریب، جو صدام کا آبائی علاقہ تھا، وہاں دریائے دجلہ کے کنارے ایک فارم ہاؤس پہنچی۔ 13 دسمبر 2003 کی رات تھی۔ آپریشن ریڈ ڈاؤن شروع ہوا۔ کئی گھنٹے تلاش کیا، کچھ نہیں ملا۔ ٹیم بالکل مایوس ہو کر واپسی کی تیاری کرنے لگی تھی، لیکن پھر بالکل اتفاق سے ایک کمانڈو نے گھاس پھوس اور پرانے قالین کے ڈھیر کو ٹھوکر ماری۔ یہی ہے، کمانڈو نے گرینیڈ نکال لیا تھا، پن کھینچنے ہی والا تھا کہ سوراخ سے 2 ہاتھ اوپر اٹھے اور آواز آئی، میرا نام صدام حسین صدر عراق ہے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی کمانڈو نے جواب دیا، پریزیڈنٹ بش کی طرف سے سلام، اور جیسے ہی صدام باہر نکلے انہیں گھسیٹ کر ایک مکہ مارا اور کہا، یہ 9/11 کی طرف سے۔ فوجیوں کو یہی یقین دلایا گیا تھا کہ صدام، القاعدہ اور وہ WMDs یعنی کیمیائی ہتھیار، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ صدام کو بغداد لایا گیا تفتیشی مرکز میں۔ وہاں CIA کے ایک آفیسر نے پوچھا، پہلا سوال، کہ کیا وہ اصلی صدام ہے یا کوئی ہم شکل؟ یہ ہم شکل والی بات بہت چلتی تھی۔ کیا واقعی ان کے ہم شکل تھے یا یہ صرف ایک افواہ تھی؟ صدام اس پر ہنسے اور کہا، صدام حسین صرف ایک ہی ہے۔ لیکن خیر، شناخت تو پھر DNA سے ہوئی۔ ان کے قبیلے کا ایک خاص ٹیٹو ہوتا ہے انگلی اور انگوٹھے کے بیچ، اس سے ہوئی، اور ایک پرانا زخم تھا ان کی بائیں ٹانگ پر 1959 کا، گولی لگی تھی، وہ بھی اسی علاقے میں جب جنرل عبدالکریم قاسم پر ناکام حملہ کیا تھا اور چھپتے پھرے تھے۔ عجیب بات ہے، دہائیوں بعد وہ وہیں سے پکڑے گئے جہاں سے کبھی بھاگے تھے۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ صدام نئے حالات میں جلدی ایڈجسٹ ہو گئے تھے اور تفتیش کے دوران کافی پرسکون رہے۔ پھر تقریباً 3 سال مقدمہ چلا اور آخر میں صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی۔ پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کی صبح کا وقت رکھا گیا۔ یہ بھی ایک متنازع فیصلہ تھا، کیونکہ صدام خود اسی دن قیدیوں کو معافی دیتے تھے یا سزائیں برقرار رکھتے تھے۔ اس وقت کے عراقی وزیر اعظم نوری مالکی، انہوں نے اصرار کیا کہ پھانسی جلد دی جائے۔ بظاہر کہا گیا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی سے بچنے کے لیے، لیکن خیر، صدام نے درخواست کی تھی کہ فائرنگ اسکواڈ سے مارا جائے، لیکن وہ رد کر دی گئی۔ 30 دسمبر 2006 کی صبح آخری کھانا دیا گیا، چکن، چاول اور شہد ملا گرم پانی۔ اس کے بعد انہیں پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ جب جج ان کے سامنے الزامات پڑھ رہا تھا، وہ مسلسل نعرے لگا رہے تھے، عراق زندہ باد، میری قوم زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔ پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر تھے موفق الربیعی، انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی پچھتاوا ہے؟ صدام نے کہا، میں مجرم نہیں ہوں، میری زندگی لڑتے ہوئے جہاد میں گزری ہے،
اس راستے کے لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ پھانسی گھاٹ پر کچھ لوگ مقتدہ کنارے لگا رہے تھے، یعنی شیعہ رہنما مقتدہ صدر کے حامی۔ صدام نے طنز سے پوچھا، کیا یہ تمہاری مردانگی ہے؟ کسی نے کہا، جاؤ جہنم میں۔ تو صدام نے جواب دیا، جہنم؟ یہی تو عراق ہے۔ انہوں نے چہرے پر نقاب نہیں ڈالا، انکار کر دیا، البتہ اپنا مفلر گردن کے گرد لپیٹنے پر راضی ہو گئے۔ تختہ دار پر کھڑے ہو کر انہوں نے امریکہ اور ایران پر لعنت بھیجی، ایران کے لیے فارس کا لفظ استعمال کیا۔ جب رسی گلے میں ڈالی گئی، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی رسول اللہ پورا نہیں ہوا تھا کہ تختہ کھینچ لیا گیا۔ 10 منٹ بعد ان کا جسم اتارا گیا، آنکھیں کھلی تھیں، گردن پر گہرا زخم تھا۔ اس واقعے کی ویڈیوز لیک ہوئیں، سرکاری بھی غیر سرکاری بھی۔ ان سے صدام مسلم دنیا کے ایک حصے میں تو ہیرو بن گئے، جبکہ مخالفین اسے اللہ کا انصاف کہہ رہے تھے۔ ظاہر ہے صدام حسین بے گناہ نہیں تھے، الزامات سنگین تھے، لاکھوں ہلاکتیں، 2 جنگیں، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال۔ اگرچہ تفتیش میں انہوں نے براہ راست احکامات دینے سے انکار کیا تھا، لیکن ان کے آخری الفاظ جہنم، یہی تو عراق ہے، وہ ایک طرح سے آنے والے وقت کی پیشگوئی لگتے ہیں۔ جن WMDs کا بہانہ بنا کر حملہ ہوا وہ تو کبھی ملے ہی نہیں، اور جنگ نے عراق کو تباہی اور فرقہ واریت کی ایسی آگ میں جھونک دیا جس سے وہ آج تک نکل نہیں پایا ہے۔ 2016 میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر، انہوں نے عراق جنگ پر باقاعدہ معافی مانگی، اعتراف کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس غلط تھیں، غیر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ جگہ قائم ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک اور بات، وہ جنرل ابراہیم العمر جس نے صدام کا پتہ بتایا تھا، اسے وہ $2.5 کروڑ کا انعام نہیں ملا۔ جیوری نے کہا کہ معلومات گرفتاری کے بعد مجبوری میں دی گئی تھی، اس لیے وہ حقدار نہیں۔ رقم چھاپا مارنے والی ٹیم میں بانٹ دی گئی۔ تو تاریخ کے اس باب کو دیکھتے ہوئے کیا صدام کا انجام صرف ایک غدار ساتھی کی وجہ سے ہوا، یا یہ ان بڑی عالمی اور اندرونی طاقتوں کا کھیل تھا جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لائک، سبسکرائب کریں۔